بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چپیڑے چوہے منہ پر کپڑا ایہی نوار اللہ ہے، اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ کل ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ گئے لمز میں، اور لمز یونیورسٹی میں انہوں نے طلباء کے ساتھ خطاب کیا، ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ بچے جو وہاں پر سوالات کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ بچے ہیں، ان کی ابھی عمر نہیں ہے اتنی کہ وہ چیزوں کی جو ہے عملیت اس کو سمجھ سکیں۔ میرا خیال ہے کہ جن بچوں کے سوالات آئے ہیں اب تک سامنے، وہ ان میں سے کوئی بچہ بھی 25 سال سے 24-25 سال سے زیادہ عمر کا نہیں تھا، اس سے کم عمر کے تھے۔ اچھا، اب انہوں نے سوال کیے ہیں وہی جو ظاہر ہے کہ ان کو فیڈنگ ہے مسلسل سوشل میڈیا سے۔ سوشل میڈیا کے اوپر کس کا غلبہ ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر غلبہ ہے پی ٹی آئی کا۔ اور پی ٹی آئی کا غلبہ کیوں ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہوا ہے۔ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے لیے ایکٹیو رہتے ہیں، چتالی بیانیاں جو ہے باقاعدہ طور پہ بنا کے وہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ اور معاملہ یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ کسی تحقیق کے بغیر اس پر منون اس کو تسلیم کر لیتی ہے۔ اچھا، اب یہ معاملہ آج سے نہیں شروع ہوا کہ جناب جھوٹ بولا جاتا ہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ بہت پرانا ہے، اور اس وقت تو تحقیق کرنا مشکل ہوتا تھا، کیڑا لائبریری جاوے، پنجاب پبلک لائبریری یا قائد اعظم لائبریری جاوے، اتو جناب پرانے اخبار کڈے، ان ویکھے بھٹو نے ادھر ہم ادھر تم کیا ذکری سی کیا، ٹھیک ہے۔ اب بہت آسان ہے، اب آپ نے جسٹ گوگل کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ کو ڈزنز ودن سیکنڈ، بلکہ میرا خیال شاید تھاؤزنڈز میں آپ کو آپشنز آ جائیں گے کہ آپ نے اس میں سے چوز کرنا ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ یہ بھی کرنا گوارا نہیں کرتی۔ جس یونیورسٹی میں وہ گئے تھے وہ لمز ہے۔ لمز میرا خیال ہے پاکستان کی سب سے مہنگی یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی ہے، بڑا نام ہے بہوجیے تھا۔ ایک دفعہ بلاول بھٹو بھی وہاں پر گئے تھے، اس کی کوریج کے لیے میں وہاں پر گیا تھا۔ پھر اور بھی لوگ جاتے رہتے ہیں، اور بچے جو ہے نا آپ لفظ کے فٹ فٹ انگریزی بول دے، چٹ پٹ انگریزی بول دے۔ ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو انگریزی بولتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یار بڑا صحیح نہیں، بچہ بڑا پڑھ لکھ گیا، اب آج انگریزی بولتا جی۔ یہ ہمارا کمپلیکس آج تک ختم نہیں ہو سکا کہ جو پڑھ لکھ جاوے وہ انگریزی بول رہا ہے۔ یعنی بلے شاہ نے تو کوئی انگریزی کا لفظ کبھی سنا بھی نہیں ہوگا میرا خیال ہے، بلے شاہ تو پھر جاہل ہی ہوا ہے نا۔ میں ویسے معذرت دے نال بلے شاہ بڑی بڑی سرکار، میں تو ایسے ایک بات کر رہا ہوں۔ یا جو شاہ لطیف بٹائی تھے، انہوں نے تو کبھی انگریزی نہیں سنی ہوگی، تو انہوں نے دوبارہ ایسی کی کہیے۔ جو انگریزی کے دانشور مشہور ہیں، مثلا ویسے میں چلیں ایک بات کر رہا ہوں، شیکسپیئر جو جس انگریزی میں لکھتا تھا وہ انگریزی آج کل تو انگلینڈ میں بھی بولی نہیں جاتی، تو پھر کیا ہم یہ کہیں کہ آج کل شیکسپیئر جیڑا ہے اس وقت کا شیکسپیئر آج کل کے حساب سے کوئی جاہل آدمی تھا؟ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے حضور کہ علم جو ہے نا وہ آپ میں دانش پیدا کرتا ہے۔ یہ جو بچے ہیں انہوں نے سوال کیے، مثال کے طور پہ ایک بچے نے سوال کیا کہ جناب آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ اچھا، سوال عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑا جائز ہے کہ یار تجھے ٹائم دیتا ہے تو ٹائم تے آنا چاہیے سی۔ بچے کے بولنے کا انداز اور بچے کا چہرہ بتا رہا تھا کہ پائن یوتھیاپے تو کافی زیادہ انسپائر ہے، وہ ایک طنز کے انداز میں بات کر رہا تھا۔ جو پرائم منسٹر پاکستان ہیں انہوں نے بہت زیادہ حوصلے، تحمل، برداشت کے ساتھ اس کو بالکل اسی طرح سے جواب دیا جس طرح سے ایک بڑا بزرگ جو ہے وہ اپنے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کاکا میں لیٹ ایس تو ہاں کہ میری کیبنٹ دی میٹنگ سی، اس کیبنٹ کی میٹنگ میں نے ایسے کچھ فیصلے لینے تھے جو آپ کے فیوچر کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری تھے، وہ مطلب نس بھاجی چ نہیں ہو سکتے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب اس کے بعد اگر آپ نوٹ کریں تو مجھے یہاں پہنچنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگا، تو تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہ ساری بات جو ہے اس بچے کو سمجھائی۔ اسی طرح ایک اور بچی ہے، اس نے یہ اس طرح کے سوال کیے۔ اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یوتھیا بریگیڈ ہے انہوں نے جناب یہ جو سوالات تھے ان کے کلپ کاٹے، اور جو ہے اپنا فیس بک اور ٹویٹر اور جس کو اب ایکس کہتے ہیں اس کے اوپر جناب انہوں نے کام ڈبل ایکس کرتا پڑ کے ہے جی۔ ڈبل ایکس ایک اصطلاح ہے جس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھے، جو نہ سمجھیں بہت ہی تحقیق کی لوڑ کوئی نہیں۔ جناب وہاں پر انہوں نے جو ہے باقاعدہ طور پر وہ کام شروع کر دیا، یہ جو
یوتھیا بریگیڈ ہے کہ جناب بچے نے جناب لاجواب کر دیا. ویسے تو انہوں نے بڑے گندے اور غلیظ قسم کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں یوتھیا بریگیڈ نے پرائم منسٹر کے لیے, لیکن میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا. کیتے حالانکہ انہوں نے استعمال نہیں, میں اس کو رپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ اگر میں ان کو رپیٹ کروں گا تو انہوں کی گل تو تہاڈے تک پہنچ گئی جیڑی کہ میں نہیں پہنچانی. میں تو ان کے اس پروپیگنڈے کو کنڈیم کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اب پرائم منسٹر نے جس طریقے سے بات کی, آپ یقین کریں کہ ایک چیف یوتھیا صحافی ہے وہ, میں اس کا نام جو ہے وہ نہیں لیتا کیونکہ میں ان کو چیف یوتھیا کہہ بیٹھا ہوں. بڑا یا منہ ہے, اینک لاندے نے اور بڑی لمبی چوڑی داستان جھوٹو جھوٹ چتالی تے ببری سناندے نے. آصف زرداری کے حوالے سے, نواز شریف کے حوالے سے بڑیاں کرپشن کی داستانیں انہوں نے سنائی تے کسے ایک سچ نہیں نکلیا پائیں دی. ٹھیک ہے, آج تک ان کی کوئی سٹوری سچ ثابت نہیں ہوئی. تحقیقاتی رپورٹر بڑھ رہے ہیں, وہ پہلے جیو میں رہے ہیں, اس کے بعد پھر آج کل کسی او ٹی وی میں ہوتے ہیں, میں اب نام نہیں لیتا ان کا. انہوں نے بھی باقاعدہ تعریف کی, انہوں نے کہا کہ یہ بڑا جو ہے پرائم منسٹر نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ ان ساری باتوں کا جواب دیا اور یہ بڑی اچھی بات, ان کو بھی سراہنا پڑ گیا پرائم منسٹر کو. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انوار اللہ کاکڑ, میری چونکہ ان کے ساتھ پرسنل بھی ایک سٹنگ رہی ہے جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے اور کافی زیادہ سٹنگز رہی ہیں, تو میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ بندہ آسانی سے ہار ماننے والا کریکٹر نہیں ہے کہ آپ اسے سوال کریں گے تو ادھر ادھر ہو جائے گا. نہ, اس کے پاس دلیل ہے, اس کے پاس علم ہے, اس کو اردو, انگریزی, پنجابی, پشتو, فارسی, عربک یہ زبانیں بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب ان زبانوں کو اس نے صرف سن کے نہیں سیکھیا, ایسے گوگل تے لا کے کہانی دو جملے جڑے نے فیڈ نہیں کرائے, وہ پڑھتے رہے. تو اس کے بعد اس بندے کے اندر ایک وہ موجود ہے. ٹھیک ہے, ان کی پولیٹیکل نظریات تھے, میرا تب بھی اختلاف تھا, میرا آج بھی اختلاف. ٹھیک ہے, مگر اپنی بات کہنے کے ان کے پاس پراپر انسٹرومنٹس موجود ہیں اور وہ عقل اور علم کی بنیاد پر اپنی بات کو کنوے کرتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جس دور کے اندر زندہ ہیں اس دور میں یہ جو بریگیڈ ہے ہمارے پہ لاگو کی گئی, نافذ کی گئی, جی یوتھیا گالم گلوچ بریگیڈ ہے سر, اس نے کسے تھان ہوتے کو عقل اور علم دی گل رہن نہیں دیتی. جہاں پر آپ عقل اور علم کی بات کریں گے وہاں پر یہ آپ کے ساتھ ایسی گفتگو کریں گے جو پھر بد تہذیبی پر مبنی ہو جائے گی. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ لمس کے اسٹوڈنٹس میں سے کبھی کسی نے کوئی نئی کوئی شے یاد کی ہو تو مجھے نہیں پتا. ہاں, ایک شے ضرور یاد کی انہوں بچیاں نے, مہنگے ترین تعلیم حاصل کر کے انہوں بچے نے پیزا نان ایجاد کیتا سی اور وہ میں نے کھایا, بڑا مزیدار ہوتا ہے, میں نے کئی بار کھایا, میرے بیٹے نے مجھے کھلایا تھا. میرا بیٹا بھی چاہتا تھا کہ لمس پہ پڑھے وہ, تو بر ربی فیصلہ ہو گیا بھائی ان کو ادھر نہیں جانا, فیس دی وجہ تو ستی جیڑی گل ہے اینی فیس نہیں سی دین جتنی وہ مانگ رہے تھے, تو اس لیے پھر فیصلہ ادھر کا نہیں ہوا, ایک اور پاسے کا ہو گیا. تو اگر اتنے پیسے خرچ کر کے بچے نے یہ بننا تھا تو میرا خیال ہے کہ پھر ٹھیک ہی ہو گیا فیصلہ. ٹھیک ہے, کہ بچوں کو اس بات کی تہذیب ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے سے سینئر کے ساتھ بات کر رہے ہیں, عمر میں سینئر ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان وہ آپ کے ووٹوں سے نہیں بنا ہوا, اتنے آوے جت کے پہن نواز شریف, پھر تم کرو سوال. ٹھیک ہے, پھر بنتا ہے اس میں بھی تمیز اور تہذیب کا عنصر ہونا چاہیے. یعنی جیڑا بندہ پرائم منسٹر بن گیا کوئی چوری کردہ نہیں پھڑیا گیا. ہمارے یہاں پہ رویہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عہدیدار بن گیا ہے یا کوئی شخص جو ہے وہ کسی پبلک عہدے کے اوپر آ گیا تو ان اینجی سارے گھوری پا کے بھیج دے جس طرح بھائی نے اسی رنگے تو پھڑ لیا. یہ رویہ غلط ہے. ٹھیک ہے, جن لوگوں نے آپ کو یہ رویے سکھائے ہیں نا, آج وہ بھائی سائیکل مانگتے پھرتے ہیں اور خود ان کے اوپر الزامات ظاہر ہے ابھی ثابت نہیں ہوئے, لیکن جو ثابت ہوں گے. سب سے چھوٹا کیس ہے عمران خان کے اوپر جو ہے نا وہ کیا پتا ہے آپ کو, میں بتانے لگوں آپ کو, 190 ملین پاؤنڈ چوری کا پیسہ ایک ڈاکو کو واپس کرنے کا, اور اس کے بدلے میں 451 کنال یا ایکڑ ہوں اے میں کنفیوز ہوں ایکڑ اور کنالوں کے القادر یونیورسٹی بنانے کا. یہ سب سے چھوٹا کیس ہے پائن کا, سمجھے آپ. تو لہذا جو لوگ دوسروں کو کہتے ہیں نا
ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو ذریق رحمت کرے، غلام حسین، وہ 9th کلاس میں ہوتے تھے، تو وہ یہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص کسی کی طرف ایسے ایک انگلی کرتا ہے نا، تو ایکچولی اس نے اپنی طرف یہ 3 انگلیاں کی ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ تم اپنے پر بھی سوال اٹھا رہے ہو۔ تو بہر یہ عقل کی باتیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات والا سین ہے۔ بڑے حوصلے اور تحمل کے ساتھ میں نے یہ باتیں کی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان بے شک اس وقت جیل میں ہے۔ عمران خان کو عادت تھی کہ عمران خان جس بھی بندے دی گرفتاری ہوتی سی نا، وہ دی فوری طور پر ننگا کر دیتا سی، وہ کہتا سی شلوار لاتی پڑھ کے، اور الزام لگاتے تھے ایک فوجی افسر کے اوپر کہ وہ سب کو ننگا کر کے لتر پواتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا بد تہذیبی ہوتی ہے، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ انہوں نے آدم سواتی نہیں چھڈیا، انہوں نے جڑا باہر بیٹھا ہے شہباز گل، انہوں نے چھڈیا، ہر ایک کے بارے انہوں نے کہا۔ شیخ رشید ایک شخصیت تھی، جیسے ہی وہ پکڑے گئے پہلے تو انہوں نے پہلی فرصت جڑا بیان جاری کیتا نا گرفتاری تو بعد، انہوں نے کہا میری بڑی عزت کی تھی جو انہوں نے، کسے نے میں نے یہ کچھ کیا، انہوں نے مہربانی، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان جان دے خدا دا واسطہ میری شلوار نہ لوان ٹر پئی، کہ انہیں بھی ننگا کر کے بایا انہوں نے۔ تو شیخ صاحب نے یہ بات کہہ دی تھی، لیکن سر جڑی بستی نصیب چ ہوندی نا، وہ تو تسی بھج نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بستی جو ہے وہ ان کی کر دی آج سردار لطیف کھوسہ صاحب نے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے جو کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو شیخ صاحب کی حالت بتا دوں۔ شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرا بیٹا، یعنی بھتیجا، ایکچولی راشد ان کے بھتیجے کا نام ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں ہے، انہوں نے شادی نہیں کی، تو کہتے ہیں کہ یہ راشد ہی میری اولاد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھتیجا پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہم 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، اور اگلے الیکشن میں ہم قلم دعات کے اس سے الیکشن میں حصہ لیں گے 2 سیٹوں کے اوپر قومی اسمبلی کی پنڈی سے، ٹھیک ہے؟ وہ ان کا حق ہے، لیکن پائن جڑے نے مکمل تابے داری دے موڈ جا گئے نے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے یا پائن انہوں نے پرانی تنخواہ بحال ہو گئی ہے، یہ فیصلہ آپ خود ہی کر لیں۔ لیکن جو ہمارے لطیف کھوسہ صاحب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا، انہوں نے ماریں گے چپیڑاں، انہوں نے ماریں گے جناب منہ تے پایا گیا کالا کپڑا، اور چوہے چھڑتے گئے ان کے سیل کے اندر، وہاں پہ مکھیاں بھی تھیں۔ شیخ رشید کو جب پکڑا تو ان کے سیل کے اندر ان کے مکھیاں بھی تھی سر، یہ انہوں نے کہا، اور چوہے چھوڑے گئے سیل کے اندر، اور جناب یہ کہا گیا جناب منہ پہ کپڑا ڈالا گیا کالا، اور پھر انہوں ریپٹے کرائے گئے۔ یہ سر باتیں جو ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیخ رشید کے لو نمبر 1 عمران احمد خان نیازی کے جناب وکیل جناب لطیف کھوسہ صاحب نے یہ باتیں جو ہیں وہ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کی ہے۔ اب اگر یہ سب کچھ شیخ صاحب کے ساتھ ہوا ہے تو سر یہ قابل مذمت ہے، لیکن اگر شیخ صاحب کے ساتھ نہیں ہوا تو شیخ صاحب اینے تک راتا ہے تاڑ نال پڑھ کے، ٹھیک ہے؟ اور پتہ نہیں کی کہن گے، اس تو پہلے کہ باقی بھی راز انورٹڈ کامز میں لیں، یہ کھول دیں، بہتر ہے کہ ان باتوں کی تردید کر دیں، ورنہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ آپ کی عزت کا خیال نہیں رکھتے نا، وہ آپ کے دوست نہیں ہوتے۔ میں تو صرف اتنی بات جانتا ہوں۔ اگر فرض کریں شیخ صاحب نے چپیڑا چپوڑا پئی ہیں، منہ تے کپڑا ماریا انہوں نے جناب لتر مارے ہیں، پاویں فرض کر تو لمیا پا کے ٹھا لتر کیتے ہیں، لتر پریڈ کیتی ہے، آجا مائیا تیرا ہی پتہ نہیں خیال ہے، اس طرح کر کے وہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اگر اس طرح بھی ہوا ہے تو یہ باہر آ کے بتانے والا جو شخص ہے نا، وہ آپ کا دوست نہیں، ایکچولی وہ آپ کی ہمدردی میں یہ بات نہیں بتا رہا، وہ آپ دی بستی کر رہے ہیں۔ تو میرا مشورہ تو شیخ صاحب کو یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اس کی تردید کر دیں، ورنہ پھر لوکی سمجھ جائیں گے تھا نلکی ہوا ہے، جو پھر لطیف کھوسہ صاحب کی بات جو ہے اس کو لوگ درست سمجھ لیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں تو ایسے ہی سمجھ رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کیسا سمجھ رہے ہیں، جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔